بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ بات پی ٹی آئی کی احتجاج کی کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ بات تو ظاہر ہو چکی ہے، سامنے آ چکی ہے کہ نہ عدالتوں سے ریلیف ملے گا، نہ یہ حکومت ان کو کوئی سوچ رہی ہے رہا کرنے کا، تو پھر کیا ہوگا؟ پریشر، اور اس کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑے گا۔ اب حکومت نے جو کچھ کیا ہے، وفاقی عدالت نے جو کچھ کیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کچھ کیا ہے، اور پھر جس طریقے سے رانا ثناءاللہ جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور علی امین گنڈاپور کو کھڑا کیا جا رہا ہے ایک طرح سے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے اب پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تو احتجاج کا بھرپور فیصلہ کر لیا گیا ہے کور کمیٹی نے بھی۔ اب یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک یہ وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ تہیہ کر کے آ رہے ہیں کہ جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی اور جو دیگر مسائل ہیں، کیونکہ اب وہ مکس کر رہے ہیں، جو عوامی مسائل ہیں، جو بجلی کے مسائل ہیں، جو قیمتیں ہیں، پیٹرول کی قیمتیں ہیں، وہ ان سب کو ساتھ لے کے آگے چل رہے ہیں، وچ از میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کے نقطہ نظر سے ایک یہ رائٹ موو ہے۔ 9 اپریل کو جلسے کا اعلان کر دیا گیا۔ 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ اس کے لیے جو ہیں کل پولیٹیکل کمیٹی میں وکلاء کو بتا دیا گیا، اور ہماری جو ضلعی تنظیمیں ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریشن میں اور عدالت میں اپلیکیشن جمع کروائے، تو انشاءاللہ وہ بھی جمع ہو جائے گی این او سی کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، پاکستان میں انتشار نہ پھیلانے کے لیے یہ این او سی ہمیں دے دی جائے گی، اور ہم اپنا جو ہے جمہوری جو عمل ہے وہ کر لیں گے وہاں پر پرامن طریقے سے۔ لیکن اگر انہوں نے این او سی نہیں دی جلسے کی، تو یہ ہمیں جہاں پر بھی روکیں گے وہاں پر انشاءاللہ تعالی یہ احتجاج جلسہ ہم پھر کریں گے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے 9 اپریل کو ٹیم چینج آپریشن ہوا بیرونی سازش کے ذریعے، جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا 9 اپریل 2022 کو۔ 9 اپریل آنے والا ہے، جس طرح 9 اپریل میں پوری پاکستانی قوم نکلی تھی، تو انشاءاللہ تعالی اس 9 اپریل کو بھی پوری قوم نے نکلنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ جو یہ جعلی حکومت ہم پر مسلط ہوئی ہے، اس کے نہ کسی فیصلے کو ہم مانتے ہیں اور نہ اس کو مانتے ہیں۔ شکریہ۔ 9 اپریل وہ دن ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس اپروو کیا گیا تھا اور ان کو نکالا گیا تھا۔ عمران خان صاحب نے ایویڈنس بھی دیا کہ یہ سب کچھ امریکہ کے ایما پر کیا جا رہا ہے، اور ان کو نکالنے کی وجہ بھی بیان کی گئی کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر رہے تھے، اور جنرل باجوہ مین کردار تھے ان کو نکالنے کے لیے۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا، پھر الیکشن نہیں ہونے دیے، پھر اس کے بعد 9 مئی کا ایک فالس فلیگ آپریشن، ایک جھوٹا الزام لگایا گیا عمران خان پر کہ جی حملے کیے گئے ہیں تنصیبات پر اور اس کی منصوبہ بندی کی گئی، سب یعنی کوئی اس کی کبھی کوئی پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی کمیشن نہیں بنا، لیکن یہ طے کر لیا گیا اور پھر اس کے بعد ایک پوری کیمپین چلائی، لیکن لوگوں نے اس کیمپین کو ماننے سے انکار کیا اور 8 فروری کو عمران خان کے حق میں ووٹ دیا، حالانکہ ان کا سمبل نہیں تھا، امیدوار انڈیپینڈنٹ تھے، لیکن 180 کے قریب نشستیں تھی جو پی ٹی آئی جیت رہی تھی، جس کا پھر فارم 47 الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے تو جعلی نتائج جاری کیے گئے اور عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا۔ تو اس کے لیے، اس واقعے کے احتجاج کے لیے 9 اپریل تحریک انصاف نے ایک بڑا احتجاجی جلسہ لیاقت باغ میں کرنے کا فیصلہ کیا، اور سہیل آفریدی نے اس کا اعلان کیا، ان کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ تھے وہ بھی موجود تھے۔ اور دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ نے ایک بڑا بھرپور اعلان کیا، انہوں نے کہا ہے کہ اب جو اگلا جو اب دن ہوگا ملاقات کا، یعنی ٹیوزڈے، تمام جو پورے پاکستان میں جو پارٹی کے عہدے داران ہیں وہ آئیں۔ اب اگر ہم ان کی تعداد کو گنیں، سیکٹری، پریزیڈنٹ اور پھر مجلس عاملہ کے اراکین، یہ وہ، تو یہ تقریباً 25,000 بنتی ہے۔ اگر صرف پی ٹی آئی کے آفس بیئرز وہاں پر آ جائیں اڈیالہ کے باہر، تو یہ تعداد بنتی ہے 25,000۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات بالکل واضح کہی ہے کہ آپ لوگوں کو آنا ہوگا، اور اگر کوئی نہیں آنا چاہتا تو وہ اپنا فیصلہ کر لے۔ اب اس وقت ضرورت ہے عمران خان کی رہائی کے لیے پارٹی کو، اس وقت جو دیگر مسائل ہیں ان کے لیے پارٹی کو ایک آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ریئل اپوزیشن کا کردار تحریک انصاف کر رہی ہے۔ تو اب یا تو آئیں
نہیں تو پھر وہ عہدہ چھوڑ دیں، اپنا فیصلہ کر لیں. اس کا اگر وہ نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس احتجاج میں شریک نہیں ہونا چاہتے، وہ خان کے لیے نہیں لڑنا چاہتے آگے، تو پھر ٹھیک ہے وہ اپنی راہیں جدا کر لیں. بہت ایک سخت بات کی ہے. تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن منگل کے دن آ کے بیٹھ جائیں. 10,000 لوگ عہدے دار آگے یہاں بیٹھے ہیں. اور ویسے بھی وہ آج لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں کئی لوگوں پہ بڑا پریشر ہوتا ہے. یہ دیکھیں ان کو فون کال چلی، کئی لوگ کہتے ہیں ان کو فون کال چلی جاتی ہے، ان کے کاروبار کے اوپر پریشر پڑتا ہے جن کے عہدے ہیں. تو یہی وقت ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں آ کے عہدے دار، نہیں تو کسی اور کو اپنا عہدہ دے دیں. ڈٹنا پڑے گا. ہم نے تو اس وقت یہی کہہ رہے ہیں کہ یا آپ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ دیکھیں بڑی لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. آئندہ جو منگل آ رہے ہیں یہ بتائیں کہ آپ پھر کسی اور کو کسی کو پوچھیں کون ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیں. اور بیٹھنا تو بیٹھنا پڑے گا، پریشر ڈالنا ہے. جب تک پریشر نہیں ڈلے گا عمران خان. اب یہ ہم نے پی ٹی آئی کو کال دیا، ہم نے لوگ پاکستان کو نہیں کال دیا، ہم نے صرف پی ٹی آئی کو کال دیا. اب دوسری جانب تو اس کا جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، ورکر بہت خوش ہے کیونکہ ورکر یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو نہ عدالتیں چھوڑ سکتی ہیں، نہیں چھوڑیں گی عدالتیں. یہ تو عدالتیں وہ فیصلہ کرتی ہیں جو انتظامیہ کا فیصلہ ہے. وفاقی آئینی عدالت جو ہے، یہ عدالت کے نام پر ایسے وکیل بیچ میں بیٹھ گئے ہیں جو حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کا ججی سے تو کوئی ان کا تعلق واسطہ نہیں ہے، نہ یہ انصاف دینے کے لیے کوئی ان کے اندر کوئی جستجو ہے. تو اب یہ اگر جب تک آپ سڑک پر نہیں آئیں گے، احتجاج نہیں کریں گے، پریشر نہیں ڈالیں گے، تو وہ پارٹی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی. تو پھر 9 اپریل جلسے کا اعلان سہیل افریدی نے کر دیا. جنید اکبر بھی ان کے ساتھ تھے اور بھی پارٹی قائدین تھے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے وکلاء کو ہدایت کی ہے، پارٹی آفس بیررز کو ہدایت کی ہے کہ وہ جلسے کے لیے اجازت کے لیے اپلائی کر دیں. اچھا اب یہ پتہ ہے کہ اجازت نہیں ملے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کہا سہیل افریدی نے کہ ہم نکلیں گے، ہم آئیں گے. جہاں پر انہوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی، جہاں پر رکاوٹ ہوئی، ہم وہیں پر کھڑے ہو کے احتجاج کریں گے، پرامن احتجاج کریں گے، لیکن احتجاج بھرپور کریں گے. جو اس دن ہوا، جو ناانصافی ہوئی، اس کو ایکسپوز کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت مہنگائی ہے، جو اس وقت پیٹرول کی قیمتیں ہیں، ابھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید پیٹرول کی قیمت 100 روپے پر لیٹر اور اضافہ ہو جائے. اب یہ دیکھیں، یہ پہلے بھی جو مارکیٹ سے پیٹرول اٹھا رہے تھے اس پر تقریباً 150 روپیہ حکومت نے اپنا ٹیکس لگایا ہوا ہے. اگر یہ ساری پرائس جو ہے ہم مان لیں کہ اتنا مہنگا تیل ہو گیا، 55 روپے پہلے اور 100 روپے اب، تو اگر حکومت ٹیکس ختم کر دے تو بھی تیل جو ہے وہ اسی قیمت پر ملے لوگوں کو جو پہلے ملتا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا، بلاول بھٹو کی بات تھی، مریم نواز کی بات تھی کہ یہ 300 یونٹ سے کم جو بجلی استعمال کریں گے ان کو فری بجلی ہو جائے گی. بلاول نے بھی یہ کہا، مریم نواز نے 200 یونٹ کی بات کی. لیکن ابھی یہاں پر لوگوں کو بل آ رہے ہیں جو 9-9, 10-10 یونٹ جنہوں نے صرف استعمال کی ہے ان کو بھی کوئی رعایت نہیں. اور کم ہوں گے 200 یونٹ سے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کریں. میں آپ کو انشاءاللہ تعالی 300 یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا. گھر میں 300 یونٹ تک کا بل آتا ہے بجلی کا، اس کا سارا خرچ بجلی کے بل بھی. اب کیونکہ ٹیکس کلیکشن ہوئی نہیں، جو اہداف ہیں ٹیکس کلیکشن کے اس میں کئی 100 ارب روپے کا شارٹ فال آ گیا. تو یہ کیا ہے، ایسٹیمیٹڈ بل بھیج کر، پیشگی بل بھیج کر غریبوں سے جو پہلے بیچارے مرے ہوئے ہیں ان سے یہ بل وصولی کر کے تو اپنا ٹیکس کے اہداف پورے کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ وہ ان پر احتجاج کرے گی اور عمران خان کی جو رہائی ہے وہ بھی ان کی شرائط میں شامل ہوگی. اب پنڈی جو ہے 9 اپریل کو، اگر تو حکومت نے اجازت نہیں دی تو ایسا لگ رہا ہے کہ دمادم مست کلندر ہوگا، گورنمنٹ روکنے کی کوشش کرے گی. اب پنڈی جو ہے عمران خان نے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں اور بڑا پی ٹی آئی بڑی پاپولر جماعت ہے. یہاں پر جو لوگ جیتے ہوئے ہیں
وہ جعل سازی سے جیتے ہوئے ہیں, فارم 47 سے جیتے ہوئے ہیں, اور کوئی وہ عوامی لوگ نہیں ہیں. تو یہ 9 اپریل جو ہے اس کو ایک ڈیسائسو, ایک فیصلہ کن احتجاج, پھر اس سے ٹریگر ہوگی, تحریک ٹریگر ہوگی. یہ یہاں پر اگر حکومت نے روکنے کی کوشش کی زبردستی تو پھر یہ دوسرے علاقوں میں پھیلے گی. اور اب یہ بات نہیں ہے کہ قیادت جو ہے وہ چائے پینے چلی جائے گی, قیادت جو ہے وہ کہیں اور بیٹھ جائے گی. خان صاحب کے لیے جو سہیل افریدی نے اعلان کیا ہے, جو علیمہ خان صاحبہ نے اعلان کیا ہے, اور جس طریقے سے پارٹی ورکرز اور عوام کی جو گفتگو ہے ہم نے سنی ہے, بھرپور احتجاج ہونے والا ہوگا, ہونے والا ہے. اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں شریک ہوں, آئیں, جہاں سے بھی ہو, جیسے بھی ہو آپ آئیں. اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ جو کئی عرصے سے, بہت پچھلے بڑے مہینوں سے, بلکہ سالوں سے جو ایک ورکرز کی ڈیمانڈ تھی کہ پارٹی باہر نکلے, اب قیادت جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے اور دوسرے مسائل کے لیے باہر نکل رہی ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نگہبان.